السلام علیکم خواتین حضرات اور ناظرین. رمضان بیٹھک کی سیکنڈ بیٹھک کے ساتھ آپ کے ساتھ محمد علی anandmother.com سے حاضر ہے. اور میرے ساتھ اس وقت آج جو گیسٹ ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ہی اسپیشل گیسٹ ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کافی دیر سے صبح سے جب سے میں نے یہ پوسٹ ڈالی ہے لوگ انتظار کر رہے تھے. مجھ سے کچھ دوستوں نے پوچھا کہ جی یہ آج جو ہے وہ ٹاپک کیا ہونے والا ہے اور کیسا جائے گا. تو میں نے کہا میں بجائے اس کے کہ میں کچھ ساحل بھائی کے بارے میں بتاؤں سوائے ایک بیسک بات کے یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. السلام علیکم ساحل بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ساحل ندیم جو ہیں جی یہ ماشاءاللہ کمال انسان ہے. میں ان کے ساتھ پہلے بھی ایک دفعہ فیس بک لائیو ہم نے کی تھی اور بڑا زبردست ان کے ماشاءاللہ جو ہے اوپینینز اینڈ ریسرچ ہے. بیہیویئرل سائیکالوجسٹ ہیں فرام رائرسن کینیڈا, اور نیورو بایولوجی پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. 8 سال سے یہ ماشاءاللہ اسی پہ کام کر رہے ہیں. یہ میرا انٹروڈکشن ہے, بٹ میں چاہوں گا کہ ساحل بھائی سے بھی ہم پوچھیں. ساحل بھائی تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن آپ ہمارے آڈینس کے لیے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. I think you've given enough. میں ایک ریسرچر کے طور پر ہی زندہ رہنا چاہتا ہوں اور اتنا تحقیق رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوال آ سکے. ٹھیک ہے جی, ڈن ہو گیا. تو ساحل بھائی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہم نے آپ کی وجہ سے میں نے اسپیشلی آپ سے ریکویسٹ کی تھی, تو یہ ٹاپک پہ آئی واز ہیپی کہ بیکاز بہت سارے لوگ ہمارے یہاں تو اس ٹاپک کا مطلب بھی نہیں جانتے. سو میں چاہوں گا آڈینس کے لیے کہ تھوڑا سا اگر ہمیں آپ نیورو پلاسٹیسٹی کو ڈیفائن کریں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا ہم کس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں, اینڈ دین ہاؤ کین وی لنک اٹ ٹو آور ٹیچنگ آف اسلام ایز ویل. نیوروپلاسٹیسٹی جو ہے وہ اٹس ون آف دا موسٹ ایکسائٹنگ فیلڈز آف نیوروبایولوجی, جس میں دماغ کے الگ الگ سینٹرز کو, دماغ کے الگ الگ حصوں کے اندر جو نیورونز ہوتے ہیں ان کے آپس کی ایسوسیشن اور اس کے بانڈ کو انکریز کرنا بائی میکنگ دیم پارٹیسپیٹ ان سرٹن ایکٹیویٹیز, ان نیورونل فائبرز کو کہ آپس کے بانڈز کو, ان کی شاخوں کو مضبوط کر کے آپس میں ریکنیکٹ کروانا, برین کا چارج انکریز کروانا, اور اس کی وجہ سے انسان کی میموری, اس کی بیہیویئر, اس کی جو ریگولر روٹینز ہیں ان کو آلٹر کرنا بہتر کی طرف, اس کو نیوروپلاسٹیسٹی کہتے ہیں. یہ تو ہوگی اس کی بڑی سمپل سی اور جو اسٹینڈرڈ سی ایک ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے. اگر ہم اس کو سمپل ورڈز میں لوگوں کو بتانا چاہیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا بتانا کہ مائنڈ کے اندر ہمارے جو ہیں بہت سارے سڑکیں اور راستے اور نہریں اور اس طرح کی چیزیں بنی ہوتی ہیں جن کو ہم نیورل پاتھ ویز کہتے ہیں, اور ان کا آپس میں کنیکٹ کر کے ان کی فلیکسیبلٹی کو یوز کر کے ہم ان کو ری فریم اور ری ورک اور ری الائن کر سکتے ہیں. کیا یہ اس طرح سے اس کی کوئی آسان ہے یا اس سے بھی کوئی آسان ڈیفینیشن ہم لوگوں کے لیے اس میں بتا سکتے ہیں؟ مائنڈ نہیں, مائنڈ کا تو ایک الگ کانسیپٹ ہے. برین کے اندر ڈفرنٹ سینٹرز جو ہیں, اٹس اے میڈیکل کانسیپٹ نیوروپلاسٹیسٹی. تو برین کی جو قوت ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ برین میں کتنی بجلی پاس ہو رہی ہے. لٹرلی اس کو آئنائزیشن کہتے ہیں, کہ کس لیول کی آئیونک سائنیپسز ہیں. تو 2 طرح کے سائنیپسز ہوتے ہیں, ایک میٹابولک ہوتے ہیں, ایک آئیونک ہوتے ہیں. تو آئیونک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نیورو ٹرانسمیٹر کا کام ہے, بجلی ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں تاکہ وہ کوئی ایسا آڈینس میں کسی کو نہ پتا ہو تو ان کو ایٹ لیسٹ سمجھ آ جائے. لٹرلی وہ والی بجلی ہی پاس ہوتی ہے, مگر وہ ایک الگ طریقے سے اللہ نے نظام بنایا دماغ کا. تو ان نیورو ٹرانسمیٹر کی جو آپس میں ٹرانسفرنس ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ برین کتنی ہیلتھی اسٹیٹ میں ہے. تو اس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں پوٹینشیشن کہتے ہیں. تو پوٹینشیشن زیادہ ہوگی تو زیادہ چارج پروڈیوس ہوگا, جتنا زیادہ چارج پروڈیوس ہوگا تو اتنا زیادہ اسٹرانگ بانڈ ہو جائے گا. یہ سمجھ لیں کہ بجلی کی جو تاریں ہیں دماغ کی, وہ خود ہی اپنی شاخیں, وہ اپنی جو کاپر کی وائرنگ سمجھ لیں, تو وہ وائر کی جو تعداد ہے اور ان کی شاخیں ہیں وہ خود بڑھاتی ہیں. اگر زیادہ بجلی پیدا کریں گے تو زیادہ شاخیں ہو جائیں گی, کم بجلی پیدا کریں گے تو لٹرلی کم شاخیں ہوں گی, یہاں تک کہ وہ شاخیں آپس میں ڈسکنیکٹ بھی ہو جائیں گی. تو یہ اتنا بڑا کانسیپٹ ہے.
بالکل. اس کے ذریعے سہیل میں جو میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے، بیکاز ہمارے ذرا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بھی ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر بھی ہم بہت سارے کام برین کے ساتھ اور مائنڈ کے ساتھ بھی دونوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو میں نے اس پہ چھوٹی موٹی ریسرچ میری جو نیورو پلاسٹیسٹی کے حوالے سے ہے، آف کورس آپ جتنی تو نہیں ہوگی، تو اس میں میں نے یہ سنا ہے کہ یا یہ پڑھا ہے اور یہ دیکھا بھی ہے، جس میں بروس لپٹن نے بھی اس پہ کافی کام کیا ہے. اس سے مطلب میں نے یہ حساب لگایا کہ اس کے ذریعے ہماری جو انگزائٹیز ہیں، ہمارے جو ڈپریشنز ہیں، ہمارے جو تھاٹ پروسیسز ہیں، وہ سب لرنڈ بیہیویئرز ہیں. اور ان سے اگر ہم نے ایک فار ایگزامپل اگر ہم نے ہیبٹس کو چینج کرنا ہے، تو ایک ہیبٹ ہم نے لرن کر کے سکھا دی اپنے برین کو، اب ہم نیورو پلاسٹیسٹی کے پرنسپلس کو یوز کرتے ہوئے اس کو ری وائر کر سکتے ہیں اور ان سب کو انڈو کر سکتے ہیں، ری لرن کر سکتے ہیں. کچھ ایسا ہی ہے آپ کے خیال سے اس میں؟ یا مور اور لیس جو ان لرننگ کا پروسیس ہے نا، وہ نیورو پلاسٹیسٹی کی اچھا ایک دو ٹرمینالوجی. ایک تو ایک ایموشنل ڈپریشن ہوتی ہے نا، وہ والا ڈپریشن جو ہے وہ ایک الگ اس کو، وہ جب میں بولوں گا ڈپریشن تو اس کا وہ مطلب مت لیجیے گا. ایک ہوتی ہے پوٹینشیشن، ایک ہوتی ہے ڈپریشن آف نیورونس. سو اگر ڈپریشن کا مطلب ہے چارج کم پروڈیوس ہو رہا ہے نیورونل ایکزونز میں اور ان کے ڈینڈرائٹس کی تعداد کم ہو رہی ہے، تو اس کو ڈپریشن کہتے ہیں، نیورونل ڈپریشن. نیورو پلاسٹیسٹی میں ہی ڈپریشن کا جو کی ورڈ ہے نا، اس کا مطلب کچھ اور ہے. تو اگر ہم اتنا ڈپریس کرتے رہے نیورونس کو تو کہ وہ والا معاملہ آپس میں کنیکشن ہی ٹوٹ جائے ان کا، جو کہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر یس وی کین ان لرن. بٹ دیر از اسٹل اے تھیوری جو کہ بڑی اسٹرانگ تھیوری ہے، I'm a believer of that theory کہ the hippocampus which is the center of all memory it doesn't really lose anything. وہ اسٹوریج نہیں ختم ہوتی، اس اسٹور کا دروازہ جو ہے وہ بے شک بند ہو جائے مگر اسٹوریج ختم نہیں ہوتی. سو وی کین ٹیکنیکلی نیور ان لرن، بٹ وہ ہماری روٹین سے ہاں البتہ نکالا جا سکتا ہے. رہی بات لرننگ کی، تو یس آل لرننگ از آل اباؤٹ نیورو پلاسٹیسٹی. جتنی بھی آپ نے بیہیویئر ہے، وہ بیہیویئر از بیسڈ آن میموری، میموری از بیسڈ آن the kind of spike rate of the neuron. spike rate کا مطلب ہے جتنی جلدی چارج کرتا ہے، وہ ملی سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے. تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ روٹینز میں ہیں کسی چیز کی، اس کی بھی 4 ہائرارکیکل ٹیکسانومیز ہیں. سب سے پہلے فزیکل روٹین ہے، اس کے بعد کوگنیٹو ہے، اس کے بعد سوشل ہے. تو اگر سب سے کسی چیز کی فزیکل روٹین زیادہ ہے تو اس کے نیورون زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں، زیادہ جلدی سیکھ لیں گے آپ. بالکل صحیح. اچھا، تو اس میں اس کو اگر ہم اس کانسیپٹ آف نیورو پلاسٹیسٹی کو ہم اسلامکلی اگر اس کو ہم دیکھنا چاہیں، تو اس کو ہم کیا ذکر کے ساتھ یا جس طرح، اور فار ایگزامپل اس میں وہ آتا ہے، میں بلکہ ایک وہ آیت میں پڑھ رہا تھا، میں چونکہ آیت کا معاملہ ہے میں اس کو ایک بار سامنے رکھ کے پڑھ لوں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جو ہے، کہ انسان ذکر کرتا ہے، ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اس سے اس کی جو ہے برین کی ڈائریکشن یا اس کی برین کی جو انرجی کیا کہتے ہیں کھینچنے کی جو طاقت ہے وہ اس طرف چلی جاتی ہے. تو کچھ یہ بھی اس کے اندر ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے، نیورو پلاسٹیسٹی کے حوالے سے. تو اس کو ہم اسلام سے کیسے ریلیٹ کریں گے؟ اسلام سے ایسے ریلیٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سسٹم بنایا ہے یہ عہد کی بیس پہ بنایا ہے. بالکل صحیح. عہد کا جو سسٹم ہے، توحید کا جو سسٹم ہے، وہ ہمارے نیورو بایولوجی میں جتنا واضح ہو کے آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا. اچھا. تو وہ کیسے کہ جو ہمارا نیورو ٹرانسمیٹر سب سے زیادہ پرائمری ہے وہ سیروٹونن ہے. سیروٹونن جو ہے نا وہ ایک لمبک سالوینٹ ہے، اتنا سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ افیکٹو جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو کہ بیس سیٹ کرتا ہے پورے کے پورے سسٹم کی، جو لمبک سسٹم ہے، جو سمجھ لیں آپ ایموشنل سینٹر. تو وہ جو سیروٹونرجک نیورو پلاسٹیسٹی سمجھ لیں آپ، اس وقت کے لیے میں ویسے بتا رہا ہوں، وہ اتنی زیادہ افیکٹو ہے کہ سیروٹونن کا کام جو ہے وہ ہمیں اب پتہ چل چکا ہے. سیروٹونن کرتا کیا ہے کہ سیروٹونن سب سے پہلے جس طریقے کی بھی مائنڈ فنکشن ہے، برین کو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھیں، جو مائنڈ میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے نا، جو سب سے زیادہ کرٹیکل چیز ہوتی ہے اپنے سروائیول کے لیے اور اپنی گروتھ کے لیے، اس چیز کو پہلے ڈٹرمن کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ مائنڈ جب ڈٹرمن کر چکی ہوتی ہے، فار ایگزامپل پیسے بنانے میں نے سب سے زیادہ مثال دے رہا ہوں،
تو پھر میرا جو مائنڈ کے اندر سب سے پہلے جو نقشہ بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ میں کس کی کاپی کروں, کس راستے پہ جاؤں, تب کہیں جا کے میں سب سے زیادہ پیسے بنا سکوں گا. تو اس کو ایک ریئلسٹک پکچر چاہیے ہوتی ہے جو کہ پروبیبلسٹک ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی امپاسبل قسم کی پکچرز نہیں بناتا, میرا برین ہمیشہ پاسبلٹی کی طرف رخ رکھتا ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ مجھے وہ والے انسانوں کی سب سے پہلے پکچر آتی ہے جو میرے اپنے فیملی میں, میرے اپنے ماحول میں رہے ہیں, وہ پیسے کیسے بنائے انہوں نے. پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں سب سے زیادہ پیسے ویسے کیسے بنائے گئے جو کہ انسان نہیں بنائے میں ہوں, ریسورسز اکٹھی کی ہوں. تو پھر میں دنیا میں سب سے زیادہ امیر بندے کو دیکھتا ہوں. سو یہ 2-3 پکچر میرے ذہن میں آ جاتی ہیں, ذہن میں, دماغ میں نہیں ابھی آئی. ٹھیک ہے, جب ذہن میں یہ پکچر آ جاتی ہیں تو دماغ کے اندر ایک خاص ریئیکشن شروع ہوتا ہے. وہ ریئیکشن سیروٹونن جو ہے وہ پہلے ڈٹرمن کرتا ہے کہ میں نے ایسی کیا حرکتیں کرنی ہیں جو کہ اس بندے نے حرکتیں کی ہیں تاکہ میں بھی ویسا ہی بن جاؤں جیسا یہ ہے. سو وہ نیچرلی آپ کا سیروٹونرجک ریئیکشن شروع ہوتا ہے برین کا, اور برین ان ہی ایریاز کے اوپر فوکس رکھتا ہے جو ایریاز پیسے بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں. انہی اسکلز کے اوپر, انہی انفارمیشن اور نالج چینلز کو وہ کان دھرتا ہے. چاہے وہ 1000 بندوں میں بیٹھا ہو, اس کو وہ والی خبر پہنچ جاتی ہے جس کا اس کو سب سے زیادہ شوق ہوتا ہے. یہ ہم نے نوٹ کیا ہے. تو لڑکوں کو جیسے کرکٹ کی خبر پہنچ جاتی ہے, کرکٹ کا سکور کیا چل رہا ہے. لڑکیوں کو کھاڑی اور ثنا سفینہ کی سیل کی خبر پہنچ جاتی ہے. تو یہ سیروٹونن کا کام ہے. وہ برین کے وہ والے سینٹرز جو ہے نا وہ ہر وقت آن رہتے ہیں جو کہ اس طرح کی خبریں ڈھونڈتے ہیں. اب رہی بات پھر آگے کیا ہوتا ہے. آگے کیا ہوتا ہے کہ جو برین فنکشن ہے نا وہ سارے کے سارے اسی طریقے سے میمکری شروع کر دیتے ہیں جس طریقے سے وہ والا بندہ چل رہا ہے, وہ والا بندہ کھا رہا ہے, اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, جو حرکتیں وہ کرتا ہے وہ نیچرلی ہم اس کی میمکری شروع کر دیتے ہیں, فوٹو کاپی بناتے ہیں ہم. یہ سارا سیروٹونن کر رہا ہوتا ہے. تو سیروٹونرجیکلی جس لیول پہ نیورونل پلاسٹیسٹی کا کانسیپٹ ہے وہ کسی اور مطلب اتنا افیشینٹ اور کوئی معاملہ نہیں ہے, اتنا زبردست یہ چارج پروڈیوس کرتا ہے. اب رہی بات اس میں آہد کہاں سے آیا, تو آہد یہاں سے آیا کہ ہر انسان کا کوئی ایک ہی الفا ہوتا ہے, اس کو کاپی کرتا ہے. 2 فلسفے ایک دماغ میں آ ہی نہیں سکتے, یا تو میں نے سب سے زیادہ امیر بندہ بننا ہے یا میں نے سب سے زیادہ متقی بننا ہے. دونوں اکٹھے تو ہو نہیں سکتے. تو جیسے ہی ہم 2 اکٹھے کرتے ہیں تو اچانک نیورون بلاسٹ ہو جاتا ہے, وہ اس کو ڈسوننس کہتے ہیں. اتنا زیادہ کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. 2 طرح کے سائنیپٹک ریئیکشنز ہوتے ہیں. ایک ایمپا ہوتا ہے, اے ایم پی ایمپا, اور ایک این ایم ڈی ریئیکشن ہوتے ہیں. جو این ایم ڈی ریسیپٹرز ہیں نا وہ ہائی چارج سپر چارج سائنیپسز پروڈیوس کرتے ہیں. تو جب ہم نے نیورو پلاسٹیسٹی کا کانسیپٹ تفصیل میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ہم این ایم ڈی ریسیپٹرز کے تھرو زندگی گزارتے ہیں, میں مثال کے طور پہ زندگی کا لفظ یوز کیا ہے, تو ہماری نیورونل جو ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ہائی چارج ہوتی ہے اور بہت زیادہ ایکسیسولی فاسٹ گروتھ ہوتی ہے. سپر چارج پوٹینشیل کریٹ ہوتے ہیں نیورونز کے بیچ میں, تو کیونکہ وہ سیروٹونرجک ہوتے ہیں. تو اگر ڈوپامینرجک ہوں یا کسی اور لیول کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہو, میں آپ کو ایک ٹیکنیکل ورڈ بولتا ہوں, اس کو کہتے ہیں گلوٹامیٹ. گلوٹامیٹ ایک خاص نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو کہ 2 سائنیپسز کے بیچ میں نا میڈیم میں کام کرتا ہے. سیروٹونن جو ہے نا جس لیول پہ گلوٹامیٹ کے ساتھ دوستی ہے اس کی اور کسی اور کے ساتھ نہیں. تو سب سے پہلے ہم وہ کام کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے منزل تک پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. تو اگر ایک بندے نے ہینڈسم یا لڑکی نے خوبصورت لگنا ہے تو وہ جو کچھ مرضی ہو جائے سب سے پہلے وہ والے کام کرتا ہے, وہ والی چیزوں کے بارے میں فوکس کرتا ہے, وہ والے ریسورس اکٹھے کرتا ہے جس سے اس کی شکل صورت نکھر رہی ہو. تو دس از ویئر یو کین ایکچولی ڈیٹیکٹ کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الفا مانیں تو ہمیں پھر وہی والے کام کرنے پڑیں گے. وہ نیچرلی دماغ وہی والے کام کرتا ہے جس سے تقوی اختیار ہوتا ہے, یا پھر جس سے آپ اس طرح کے احباب ڈھونڈتے ہیں, آپ کو اس طرح کے جوکس پہ ہنسی بھی آنا بند ہو جاتی ہے جو کہ ایک نارمل بیہیویئر ہے. People who are very serious about what their life is, they never lose humor, they just do not find anything else funny. Just like that, if I want to be Bill Gates, then I will not find anything else funny other than, or anything exciting other than something that is going to get me a lot of cash. So اسی لیے آپ نے دیکھا بزنس مین بھی بڑے سوبر اور بڑے جلدی میں رہتے ہیں اور اپنے کام کی بات کے اوپر ہی دھیان دیتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں بڑا فوکسڈ آدمی ہے, آرگنائزڈ ہے.
اور اسی طریقے سے ایک عالم بھی اسی طرح آرگنائزڈ اور فوکس ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں لیڈرشپ کی نشانی ہے کہ وہ فوکسڈ ہو گیا, آرگنائزڈ ہو گیا ہے, اور ٹائم ضائع نہیں کرتا, کام کے لوگوں میں بات کرتا ہے, کام کی بات کرتا ہے, ورنہ بات ہی نہیں کرتا. تو یہ دونوں کے دونوں ریلمز کے اندر یہی نشانیاں پائی جاتی ہیں, چاہے وہ بزنس اورینٹیڈ ہے, چاہے وہ جنا اورینٹیڈ ہے. جنا اورینٹیڈ کے لوگ بھی انہی ایٹریبیوٹس کو, انہی پنکچویلٹی, ڈسپلن, keeping the right kind of company and reading the right kind of books, یہ دونوں کے دونوں ریلمز کے اوپر ایک ہی طرح کے ٹریٹس کیوں پائے گئے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ ہمارا دماغ جس چیز کو پرائم ڈکلیئر کر چکا ہوتا ہے اسی پرائم کی کاپی ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ ریڈنڈنسی میں یا irrelevancy میں آ جاتی ہے. So we naturally are neuroplastic creatures. We just never look at it from a medical point of view. بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے سہیل بھائی اس کو بتایا, اور یہ میں اگر اس کے میں اپنی سمجھ کے مطابق اس کی اگر 2 ایکسپلینیشنز دوں, اینڈ آئی ووڈ لائک یور اوپینین آن دیٹ, کہ اسلام میں جو ہمارا کانسیپٹ آف صبر ہے, پیشنس, میں پڑھ رہا تھا کہ نیوروپلاسٹیسٹی کے لیے جو 2 چیزیں جو لوگوں کو ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں جب ان کی ری وائرنگ کے لیے سارا کچھ, تو ان میں ان کی انڈیورنس اور ان کی پیشنس پہ بہت کام کیا جاتا ہے. تو ہمارا اسلام بھی تو ہمیں یہی سکھاتا ہے, انڈیورنس اینڈ پیشنس. اور یہ دوسری آپ نے ابھی بات کی عہد والا کانسیپٹ کی, بیکاز سیروٹونین جو ہے سیلف, جس آپ نے کہا کہ مین سینٹر ہے, تو یہ جو عہد کا کانسیپٹ ہے وہ بھی اگین پھر اسی کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. تو میرا سوال یہاں پر سہیل بھائی یہ ہے کہ کیوں اس کو آج کل کے ہمارے علماء یا آج کل کے ہم لوگ جو ہم اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم جو سائنس پہ پڑھ کے آ رہے ہیں, کہ ہم لوگ کیوں ان کانسیپٹس کو اس لیول پہ نیچے نہیں لے کے آ رہے کہ جس کے ذریعے ہم ان کے یوز کر کے ہم لوگوں کی زندگیاں بہتر کر سکتے ہیں, ان کا کنیکشن ود اللہ بہتر کر سکتے ہیں, ان کا کنیکشن ود سیلف بہتر کر سکتے ہیں. تو ان کانسیپٹس کو کیوں ہمارے یہاں پر زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی؟ کیونکہ سائنس زیادہ تر دہریوں کے ہاتھ میں ہے. سائنس از اے ریورس سائیکل آف ایمان. ریورس سائیکل کا مطلب ہے سائنس ایک ڈیڈکٹیو ریزننگ کرواتی ہے. ایمان پہلے ایمان نوز نو لاجک, تو پہلے ایمان آئے گا تو علم خود ہی راستے میں آ جائے گا. اس لیے سائنسدانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, اور ایمان والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ لاجک ڈھونڈ کے کیوں اللہ کے پاس آ رہے ہیں. اللہ کے پاس آئیں, لاجک سارا کچھ خود ہی آپ کے پاس آ جائے گا. تو یہ معاملہ جو ہے نا, یہ 2 لیفٹ اور رائٹ میں سپلٹ کر چکا ہے پوری دنیا کو. سو جیسے ہی سائنسدان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ بھی وہ نشانی مل رہی ہے, یا پھر سائنس ریسرچ کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو علماء کرام اس چیز کو کیونکہ اس کا فلیور سارا کا سارا ایتھیسٹک ہے, تو اس کے گرد ایک باؤنڈری لگا دیتے ہیں کہ یار اگر آپ نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہی اللہ کو پہچاننا ہے تو مطلب اتنے کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگوں میں, مطلب اس لائبریری میں جا کے قرآن پاک ڈھونڈ رہے ہیں جس لائبریری میں صرف ایتھیزم کی کتابیں ہیں اور ایک قرآن بھی پڑھا ہوا ہے, تو وہ پروبیبلٹی کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یار تو ادھر جائے گا تو زیادہ چانس یہی ہے کہ تو قرآن کے خلاف زیادہ کتابیں پڑھ لے گا. تو بہتر یہ ہے کہ وقت بچا. اینڈ میں سائنس بھی یہی بتا رہی ہے کہ آہت کے اوپر آنا ہے. میں ایک چیز اور بتا دوں آہت کے سیروٹونن کے ساتھ لنک کے ساتھ, کہ سیروٹونن جو ہے نا دماغ کا جو کیمیکل ہے جو پرائمری, وہ کوئی سے 2 الفاظ کو برداشت نہیں کرتا اپنے دماغ میں. کوئی بھی انسان کے 2 الفا ہو ہی نہیں سکتے, یہ سائنس کو بھی پتا ہے. اچھا, اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ آہت کا کیمیکل ہے. سو what I am saying is کہ جب ایک پورا کا پورا قبیلہ پرائمریلی اللہ کی نہ بات کرتا ہو, نہ اللہ کی طرف لے کے جانے کی بات کرتا ہو, بے شک وہ پہنچ جاتے ہیں اللہ تک, تو ان سے پھر اللہ والوں کو ڈر لگتا ہے, اینڈ وائس ورسا سائنسدانوں کو پھر اللہ والوں سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یار وہ تم تو ریسرچ کی بات ہی نہیں کرتے. سو اس کو ایک ٹیکسانومی میں سپلٹ کرنا پڑے گا ہمیں, اور we'll have to treat them in isolation as well as an accumulative concept کی جو دنیا میں چل رہا ہے اس وقت. That's how I look at it. کہ مسلمانوں کو گفٹ ملا تھا سمعنا و اطعنا کا, تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم قرآن پاک کے اندر سے سائنس ڈھونڈیں. ہم نے سائنس کے اندر دین ڈھونڈنا شروع کر دیا, تو علماء کرام نے سائنس کو بالکل ہی طلاق دے دی. تو جو مسلمانوں کے بچے ہیں پھر وہ اس لیے سائنس کو پھر چھپ کے یا پھر دین کو پوری طریقے سے دین سے مبرہ ہو کے سائنس کو ڈھونڈتے ہیں, بیکاز اس کے اراؤنڈ ایک فضا ایسی کریٹ ہو گئی. یہ ہمارے سوچ کی کمی ہے اور کچھ بھی نہیں. حالانکہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب کہا نا کہ ان سے پوچھ لو جو عقل رکھتے ہیں، تو یہ تو نہیں اللہ نے کہا تھا کہ ان سے پوچھو جو ایمان رکھتے ہیں. جن لوگوں کو دلائل چاہیے وہ پھر عقل والوں کے پاس ہی جائیں گے. آنا تو مقصد اللہ کی طرف ہی ہے. تو یہ دو سپلٹس ہیں رائٹ ونگ کی. ایک وہ ہے جو کہتی ہے اللہ کو بغیر کسی علم اور بغیر کسی تعلیم کا بھی ماننا اصل میں جو ہے کامیابی ہے، جو کہ بائی دا وے میں بھی مانتا ہوں کہ سمیعنا و اطعنا کا جو درجہ ہے وہ کسی ریسرچر کا درجہ نہیں ہو سکتا. اور مگر عوام سمیعنا و اطعنا کی نہیں ہوتی. عوام جو ہوتی ہے اس کو ایک تھوڑی سی ریزننگ چاہیے ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو تو بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو مفکرین یہاں پہ پھر مفکرین کی ٹیکسانومی کے اندر ان کی لیر آتی ہے کہ مفکرین ان لوگوں کو پھر ایڈریس کرتے ہیں کہ جو سوال ان کے دماغ میں آتے ہیں. ظاہر اللہ نے دماغ بنایا اسی میں سوال آتے ہیں، تو ان لوگوں کا ہاتھ تو نہیں ہم چھڑا سکتے کہ جو ریزننگ چاہ رہے ہوتے ہیں، جو کوسچنس کے آنسر چاہ رہے ہوتے ہیں. اور وہ بڑی تعداد زیادہ انہی کی ہوتی ہے. تو پھر آپ ان لوگوں کو کیسے ایڈریس کریں گے بغیر کسی ریسرچ کے اور بغیر کسی لاجک کے. So this is something which is going on. The way I see my worldview is of a certain taxonomy, جس میں بھی سمیعنا و اطعنا کو ٹاپ آف دا پیرامڈ ہی رکھتا ہوں. مگر ٹاپ آف دا پیرامڈ کے لیے پھر پورا ماحول چاہیے ہوتا ہے. وہ ماحول تو ہے نہیں ابھی دنیا کا، تو پھر لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی اوپر لے کے آنا پڑے گا. اس میں سر بھی آپ کو کیا خیال ہے کہ جس طرح ماشاءاللہ آپ کا سائنس کے ساتھ ساتھ دین کے بھی آپ بڑے اس میں بھی آپ محنت کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، آپ میں اور ہم لوگوں کو کیا خیال ہے اس کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں تک اس چیز کو پہنچائیں، اور ایکچولی جو ہمارے جو کہتے ہیں علماء سو کہتے ہیں جن کو آج کل کے جو ہمارے جو بھی علماء ہیں ان تک یہ میسج کیسے پہنچائے جائیں؟ مطلب میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے اس رمضان بیٹھک کے لیے اس کا نام رکھا، تو میں نے اس میں کہا جی میں اس میں ٹیلی پیتھی پہ بھی بات کروں گا، میں اس پہ انرجی ہیلنگ پہ بھی بات کروں گا. ابھی جس طرح آپ نے جو کانسیپٹ ابھی دیا جو اس کا نیورو پلاسٹی میں آپ نے ایک بات کی کہ وہ جس طرح کا اگر بل گیٹس بننا ہے تو اس کو بل گیٹس ہی نظر آئیں گے. تو انرجی فلوز ویئر اٹینشن گوز، آپ کے جتنے بھی باڈی کے سیلز ہیں دے آل الائن دیم سیلز ٹوورڈز دیٹ فوکس، جیسے ہم فوکس کی بات کرتے ہیں. جب میں نے کی تو کچھ دو لوگوں نے مجھے بڑا اس پہ اعتراض کیا کہ جی یہ تو اسلامک طریقہ ہی نہیں ہے، یہ ٹیلی پیتھی از ناٹ سم تھنگ وچ از ایکسیپٹڈ ان اسلام، کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ کیسے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس کے لیے ہم کیا کریں، میں اور آپ جیسے لوگ جن کی کوئی اتنی سے بھی شاید نہ ہو اس وقت، جن کا ہمارا اتنا بیس بھی نہیں ہے، تو ہم کیسے یہ ان لوگوں کو کنونس کریں کہ جب جہاز بنا تھا تو آپ نے جہاز پہ بھی فتویٰ لگا دیا تھا، رائٹ؟ سو اب اس کو چینج کیسے کریں گے، مجھے یہ بتائیے. دیکھیں ایک کرسچن سے جب ڈیبیٹ ہوتی ہے دین کی تو آپ قرآن سے تو نہیں اس کو آرگیو کرتے، آپ بائبل سے آرگیو کرتے ہیں. سو علماء کرام کو بھی آپ کو قرآن پاک سے اور احادیث کے تھرو یہ آرگیومنٹ دینا پڑے گا، اور سائنسدانوں کو سائنس کے تھرو آرگیومنٹ دینا پڑے گا. تو جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے دیوار اونچی کر لی ہے سائنس کے اور اپنے بیچ میں، تو ہمیں پھر قرآن پاک سے ہی اور احادیث کے تھرو دیکھیں. میں جو نیورو بایولوجی پڑھتا ہوں نا، I'm actually more into the medical side of things. I'm a psychologist myself, so I don't really, I don't really talk psychology or biology with the students of religion. I speak religion with the students of religion, and then I put psychology in there کہ سائنس بھی آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے ادھر. اسپیڈ بہت ہی سلو ہے. جو سائنس پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سائنس سب سے زیادہ سلو پروگرس رکھتا ہے اپنے اندر، مگر ایٹ لیسٹ ڈائریکشن تو ہے اس کی، حق کی طرف جانے کی کوشش تو ہے ان کی. تو پھر میں خود کیا کرتا ہوں کہ میں وہ والی صحابہ کی لائف سے وہ والی ایگزامپلس کے تھرو ان دلوں کو نرم کرتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں نا یہ صحابہ کے تھرو یہاں پہ ثابت ہیں. اس کے علاوہ تو استدلال ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی قسم کا استنباط ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سائنس کی بنا پہ دلیل یا کسی بھی قسم کا پریمس کریٹ کر سکیں کہ لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنے کے لیے یہ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے. بالکل. تو یہ اگر ہم نیورو پلاسٹیسٹی کو ہی فار ایگزامپل اسی کے اوپر ہم کچھ اگر کوئی ریفرنسز لانا چاہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ اسی کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے، انرجی کے فلو کے لیے فار ایگزامپل
تو اس میں آپ کے ذہن میں کون کون سی ایگزامپل یا کوئی حدیث یا کوئی آیت جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے؟ انرجی کا فلو سے مطلب آپ مجھے بتائیے، میں سمجھا نہیں. مثلا جس طرح آپ نے کہا تھا نا کہ جس نے اگر بل گیٹس بننا ہے تو اس کو یا اس کو اسی کی طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو دس از فوکس آف ہز برین، ہز انرجی آف دا برین، اس کی پورے جو اٹینشن اس کو. جس طرح ایک ٹیچر جب پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کو غلطی فوراً اس کی نظر جائے غلطی پہ پڑ جاتی ہے، اس کو پورا نہ بھی وہ پڑھ رہا ہو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، یا چلیں یہ تو میں نے ایک جنرل ایگزامپل کے طور پہ کہا، لیکن جو نیورو پلاسٹیسٹی کے کانسیپٹ کو اگر ہم نے کسی لوگوں تک جو پہنچانا ہے اسی دین کے معاملے سے کے ساتھ ریفرنس سے، تو اس میں آپ کون سی آیات احادیث یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کہیں گے ہم اس کو ایگزامپل کے طور پر ان تک پہنچانے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ تو بہت ہیں ہمارا. تو بہرحال میں جو انرجی کی ٹرانسمیشن ہے نا وہ تو ابھی سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے، سو آئی ڈونٹ ریلی گو انٹو دیٹ. مگر انرجی کی جو ایکومولیشن ان سائڈ یور اون سسٹم ہے، میرے اپنے دماغ کی جو انرجی فوکس ٹورڈ سرٹن سینٹرز ہے، وہ تو حدیث سے اس طرح ثابت ہے کہ جس نے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نفاق اس کے دل سے نکل گیا. تو یہ جو تھراپی ہے یہ انٹرنل سسٹم کی تھراپی ہے. 4 ماہ کا جو کانسیپٹ ہے جو تبلیغی جماعت والے بھی استعمال کرتے ہیں، 4 ماہ از اے ویری کریٹیکل کانسیپٹ ان سائڈ دا برین میکنزمس. 4 ماہ تک اگر آپ ایک روٹین رکھتے ہیں، اور اسلام تو نام ہی روٹینز کا ہے، اسلام کے علاوہ تو کوئی اور مذہب نے روٹینز دی نہیں ہمیں. نماز کے علاوہ بھی، نماز تو خود ایک روٹین ہے، نماز کے علاوہ بھی ہمارے جو معاملات ہیں وہ روٹین بیسڈ ہیں. تو جیسے ہی دین روٹین بیسڈ میں آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ برین کے اوپر تھراپیوٹکلی فورس شروع سے ہی لگائی جا رہی تھی. دوسری بات، بچے کے اپنے پیدائش سے لے کے بلوغت تک کے جو معاملات اللہ نے خود بتا دیے کہ کب کیا کیا چیز فرض ہوتی ہے، اسے صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ برین کی جو تمام سٹیجز ہیں جو ہمیں پتہ ہیں کون سی ہیں، اور بھی پتہ کر رہے ہیں، کیا پتہ اور بھی ہوں، تو وہ اسی طریقے سے فٹ بیٹھتی ہیں جو کہ پہلے 7ویں سال کے بعد کیوں کون سی چیز سکھانی شروع کرنی ہے، پھر سزا کا کانسیپٹ 12ویں سال کے بعد کیوں ہے، اس سے پہلے کوئی سزا ہی کیوں نہیں ہے کسی کی. ہمیں اب پتہ چل گیا کہ پری فرنٹل کورٹیکس تو بنتا ہی نہیں ہے 12ویں سال تک. تو جب پری فرنٹل کورٹیکس کی والا حصہ دماغ کا بنے گا ہی نہیں، جو کہ جسٹیفیکیشن سینٹر ہے، ریزننگ کا سینٹر ہے، تو جب اللہ نے وہ حصہ ہی نہیں بنایا ہوا تو ایک اپاہج بندے سے بھاگنے یا چلنے کا تو امتحان نہیں لیں گے نا اللہ. تو اسی لیے نابالغ بچے سے کوئی کسی قسم کا سوال ہی نہیں. تو یہ معاملات تو دین کے تھرو سمجھ آئے ہیں، سائنس کے تھرو سمجھ تھوڑی آتے ہیں. سائنس اگر کل کو کچھ اور ڈسکور کر لیتی آج کی ڈیٹ میں تو ہم کیا اس سے دین ریجیکٹ کر دیتے؟ یہ تو دین کے کانسیپٹس نے ویلیڈیٹ کیا ہے سائنس کی اس فائنڈنگ کو، تو میں اس کو مان لیتا ہوں. آپ کے فلسفے میں بیس میں تو دین ہونا چاہیے، سائنس تو آپ کی غلام ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اگر کام کر رہی ہے، نہیں کر رہی تو کوئی بات نہیں، ہم ویٹ کریں گے. تو اور اتنی ساری مثالیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائف سے ثابت ہیں. جتنی بھی سنتیں ہیں ساری کی ساری ایک ایسی روٹین میں لے کے آتی ہیں آپ کو جو کہ انٹرنل کیمسٹری کو اتنے زیادہ اسٹرینتھن کرتی ہے. فار ایگزامپل ایمپتھی کا کانسیپٹ جو ہے، ایمپتھی کے کانسیپٹ سے جس لیول کے اوپر آکسیٹوسن جنریٹ ہوتا ہے، ہمارا جو دوسرا کیمیکل ہے، another neurotransmitter which is the reason why human beings actually love each other, care for each other، قربانی اور اثار کا انما المؤمنون اخوہ. تو this is something which is all oxytocin. ماں کو بچے کے ساتھ جو پیار ہوتا ہے وہ آپ تو ثبوت کے ساتھ پتہ ہے ہمیں کہ ڈیورنگ دا لیبر ایکچولی ڈیورنگ دا ڈلیوری جو ایک عورت کا جو جسم ہے وہ آکسیٹوسن سے تر رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ والا آکسیٹوسن کا لیول کبھی ہوتا ہی نہیں. 3,000% آکسیٹوسن بڑھ جاتا ہے اس کا اس دوران. تو اچانک اس کو بچے سے ایسا پیار ہو جاتا ہے کہ وہ پھر وہ اس سے بہتر پروٹیکٹر کوئی ہے نہیں. حالانکہ طاقت اللہ نے آدمی کو دی تھی مگر پروٹیکشن کے لیے اللہ نے عورت کو دے دیا انسان. تو یہ تو سائنس کے تو خلاف ہونی چاہیے تھی بات، مگر اللہ تعالیٰ نے کیسے نظام سیٹ کیا. سو it's all there. I don't know کہاں پہ. مطلب میں تو اسی طرح دیکھتا ہوں، my world view is clear کہ جب آپ نئی جنریشن کو اتنی انفارمیشن دے رہے ہیں جو کہ روک نہیں سکتے نا، کہیں نہ کہیں سے تو ملے گی، تو پھر وہ سوال ان کے لیے جو پیدا ہوتے ہیں تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا معاملہ ہے نا.
کہ سارا معاملہ تکوں پہ تو نہیں ہو رہا ہمارے سامنے. اب جب انسانی دماغ اس لیول تک پہنچا دیا اللہ نے, تو پھر وہ والے سوالوں کے جواب بھی تو ہمیں دینے. تو جب ہم نے جواب دینے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں پھر والے علم بھی لینے پڑیں گے کہ جہاں پہ یہ جواب اس لیول پہ دیے جا سکتے ہیں جس لیول کے سوالات ہیں. تو بس یہ تو بے حد ضروری ہے کہ دعوت کے دوران مطلب وَأَعِدَّهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ کا جو آیت ہے وہ یہاں پہ پوری کرنی ہے. ہم نے سارا کچھ ہی گین کرنا ہے ہم نے. تو جب بچے بایولوجی کے سوال کریں گے تو میں ان کو شٹ اپ کال دے کے تو نہیں کہوں گا کہ بھائی یہ جو جیسا ہے ویسے مان لو, ٹھیک ہے. تو اب جتنا ایتھیسٹک فلیور اس وقت ہے دنیا میں, فرعون کے دور میں اتنی طاغوت نہیں تھی جتنی آج کل لادینیت ہے. تو ہمیں بھی لادینیت سے لڑنا ہے. تو لادینیت میں نے اس لیے کہا نا سائنس کا جو ریلم ہے وہ بیسکلی ایتھیسٹک ہے. And I understand why it's atheistic. It's okay. That's how they are actually progressing. مگر we should accept it. It is atheistic. So instead of divorcing it, we should fight and win that fight. Play the same game with the same rules, and we have a bigger book in our hands. And this is why as a Muslim I know کہ میرے اندر تو جتنی بھی جدت آتی ہے وہ قرآن پاک کی وہ والی آیات سے احادیث سے آتی ہے, وہ والی احادیث سے جو کہ سائنس کے رولز کے اوپر پوری نہیں اترتی. میں تو ایکسائٹ ہو جاتا ہوں کہ یہ تو سائنس سے بھی آگے کی چیز ہے, اور اس کو ریورس انجینئر کر کے میں پھر دماغ کی اور جسم کے باقی کے محرکات دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ ایکسپلین ہو رہا ہے. ہمیں تو ستاروں کی منزلوں کا پتہ ہے, جسم کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم سے کئی زیادہ مشکل کام تھا آسمانوں کو کریٹ کرنا اور ستاروں کو. تو یہ تو صاف سمجھ آ رہی تھی کہ زیادہ ٹیکنیکلٹی تو ایسٹرو فزکس میں ہے, وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے قرآن سے. تو دس از اے ویری relatively easier matter to understand biology through the Quran and the philosophy of Islam. ایکسلنٹ سہیل بھائی, جزاک اللہ خیر. اور یہی آپ کے ساتھ ہمیشہ بات کرنے کا ماشاء اللہ مزہ بھی اسی میں آتا ہے بیکاز آپ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ اتنے زبردست کلیئر ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے پاس آڈینس کی طرف سے کوئی سوال اگر ابھی ہے فرنٹ, تو بیکاز ہمارا بھی ٹائم اب جو ہے, میں نے آپ سے آدھے گھنٹے کی بات کی تھی, آلریڈی ہم آدھا گھنٹہ کراس کر چکے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ تو میرا دل کر رہا ہے کہ اور بھی ہم کرتے جائیں. باقی انشاءاللہ آپ کو میں تکلیف دیتا رہوں گا ڈفرینٹ ٹائمنگ میں, جن کو مجھے پتا آپ کے بھی کچھ پروگرامز وغیرہ چل رہے ہوں گے. تو اگر آپ مجھے جب بھی جو دن یا جس دن بھی آپ کے لیے اویلیبل ہو, ہم ڈفرینٹ نیورو سائنسز کے ڈفرینٹ ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ ان کنسرن ٹو ڈیولپمنٹ آف اسلام بھی اس کو لے کے آئیں گے. تو بظاہر کچھ ایک دو لوگوں کے, ایک تو کوئی حکیم رضا خیل آپ کو سلام دے رہے ہیں اور آپ کا وہ نمبر وغیرہ پوچھ رہے تھے, غالباً آپ ان کے مینٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اور دوسرے کوئی ہیں راکیہ بیگم ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم سمجھ کر ریڈ کریں تو تبھی اچھا عمل ہوگا. اب یہ پتہ نہیں یہ ان کا سوال ہے یا یہ کامنٹ ہے, یہ مجھے نہیں کلیئر ہوا, بٹ انہوں نے پوچھا یہ کہ کیا اگر ہم سمجھ کر ریڈ کریں تو صرف تبھی اچھا عمل ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. آئی ایم ایزیومنگ کہ یہ کامنٹ ہے, سوال نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ اور خاص اتنا اور نہیں ہے کوشچن. لیکن صاحب میں جانے سے پہلے چاہوں گا کہ آپ کوئی ایک میسج, آج کل اسپیشلی کیونکہ یہ نیورو پلاسٹیسٹی کے ہم نے ٹاپک پہ بات کی ہے اور کورونا کی فیئر مانگرنگ بہت زیادہ ہوئی ہے, کوشن کی جگہ فیئر کو زیادہ پھیلایا گیا, تو اگر اس پہ کوئی آپ ایک میسج دینا چاہیں اپنا لاسٹ میں. دیکھیں, مسلمان کے اوپر تو کسی بھی قسم کا فیئر جو آنا ہے نا, وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی پریپریشن صحیح کی نہیں گئی تھی. جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا نا کہ نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ حکم نہ آیا ہو, تو ہمیں اپنی وہ والی روٹینز جو ہے نا اس وقت ایکٹیویٹ کرنی ہے کورونا کے ٹائم میں, کہ جو کہ اسلام کی نا ایک ہی ڈائریکشن ہے, اسٹرانگسٹ سے ویکسٹ کی طرف کا پوٹینشیل انرجی کو اسلام کہتے ہیں. جس کے پاس جو چیز ہے وہ اس تک پہنچائے جس کے پاس نہیں ہے. تو کورونا نے تو ہمیں ایک لیڈرشپ کی ٹریننگ دی ہے کہ ان غربا کو اور ان بزرگان کو اسی وقت مدد پہنچائی جائے کہ جو باہر آئیں گے تو بیچارے وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں. آواز چلے گی چل بھائی, ابھی ٹھیک ہے؟ ہیلو جی اب آ رہی ہے. سوری, آپ کہتے ہیں کورونا نے ہمیں لیڈرشپ کی ٹریننگ دی ہے کہ ہم جہاں جو چیز ہمارے پاس ہے وہ اس جگہ پہ پہنچائی جائے جہاں پہ اس وقت ضرورت ہے. تو جن لوگوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل دیے ہوئے ہیں تو وہ ان لوگوں تک پہنچائیں. اب تو وسیلہ مطلب جو رزق کا جو ترسیل ہے انسان سے انسان کی جو اللہ نے نظام رکھا ہوا تھا
وہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کیا, جن کے پاس ہے کچھ وقت ہے, ایفرٹ ہے, پیسے ہیں, نہیں جا کے ان لوگوں کو, ہم مسلمان ہیں, ہم کیوں ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی اور واقعہ ہوگا, مطلب اس سے بڑا کیا واقعہ ہوگا. اب وہی تو نہیں آنی نا, اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے, اب وہی نہیں آتی. اب اسی طرح کی نشانیاں آتی ہیں کہ چلو اٹھو اور ان لوگوں کی مدد کرو جن لوگوں کو کبھی زندگی میں سوچتا نہیں تھے, سامنے ہی اٹھتے بیٹھتے تھے وہ ہمارے. سو کرونا کی وجہ سے آپ نے جو ہے نا وہ دین کو اور مضبوط کرنا ہے, کمزور نہیں کرنا. گو اسٹارٹ فائنڈنگ دوز پیپل ہو آر ان ٹوٹل نیڈ آف. اب تو بیچاروں کو لٹرلی لائف اینڈ ڈیتھ کی سچویشن ہے. لوگ تو کرونا کو بعد میں اور اپنے بچوں کو پالنے کی پہلے فکر کر کے باہر آ رہے ہیں روڈ پہ. ان لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان لوگوں کی مدد کریں, اور زیادہ دور مت جائیں, اپنے علاقے میں ہی بہت ملیں گے آپ کو. ہر بندہ اگر اپنے علاقے کا ذمہ لے لے تو مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ مسلمان جو ہے نا کسی کی مدد کرتے کرتے مرے, اپنے گھر میں چھپ کے وائرس سے نہ مرے, مرنا تو سب نے ہے. تو یہ مقصد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اتنے معاملات گھر پہ لا کے دے دیے ہیں کہ چلو اب کیا تم اور تو کچھ کرتے نہیں ہو, اٹھ کے ساتھ پہلے کی مدد ہی کر لو. اس دوران مر گئے تو اللہ تعالیٰ شہادت, اس سے اچھی کیا موت ہونی کہ لوگوں کے لیے, اللہ کے لیے لوگوں کی مدد کر رہے تھے ہم. تو دس از an opportunity, it's not a threat, it is absolutely an opportunity for all Muslims. جو تعاون کی حدیثیں لوگ سناتے ہیں کہ تعاون کے دور میں باہر نہیں جاتے, تو آپ تو پوری دنیا میں پھیل گیا نا. تو اب تو ہم نے ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جن لوگوں کو بیچاروں کو بھوک سے مر رہے ہیں وہ بیچارے, ٹھیک ہے, اسپیشلی دو اولڈ پیپل. بالکل بالکل. یہ ایک سوال تھا, کسی نے, سید وجاہت نے پوچھا کہ کس حدیث کی بات کی تھی آپ نے کہ جس میں سائنس سے بھی آگے کی بات ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کون سی حدیث کا ریفرنس دے رہے ہیں. آپ نے کوئی حدیث تو نہیں میں خیال کوٹ کی یا اس کے اوپر میں کوئی وہ سائنس کے حوالے 50 کوٹ کر دیتا ہوں, 50 سے بھی زیادہ کوٹ کر دیتا ہوں. وہی نا ایسی میں باتیں جب کر, ہم میں نے تو کی پتہ نہیں مثال کون کے سی. میں ٹورڈ دا اینڈ ساحل صاحب نے مینشن کیا تھا کہ حیران ہوتا ہوں کہ تو سائنس سے بھی بہت آگے کی بات کر دی. وہ کیا بارے میں کہا انہوں نے, پتہ نہیں ہے, شاید ان کو سمجھ جی, نہیں ہے. آپ پوائنٹ میں بات سمجھ گیا ان کی. ایسی آیات اور ایسی حدیث کی اتنی کثرت ہے کہ چونکہ میرا سبجیکٹ ہے اس لیے مجھے زیادہ سیروٹونن وہاں پہ لائن اپ ہوا ہوا ہے, تو میں زیادہ میرا کان کو خود ہی آتی رہتی بات. میں آپ مجھے سبجیکٹ میٹر بتائیے سائنس کی, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی کی, میں آپ کو اس طرح کی حدیث سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فزکس جو ہے نا, جو سب سے اسمارٹسٹ پیپل آف دا پلانٹ ہیں, جو ایسٹرو فزسسٹ ہیں, جو جس کو ہم راکٹ سائنٹسٹ کہتے ہیں, ان سے شروع کرتے ہیں اور نیچے بایولوجسٹ تک آ رہے تھے. ایون دو دیٹس ناٹ ایکچولی ٹیکسانومی. مگر کون سا سبجیکٹ ہے جہاں سے آپ کو میں آپ کو حدیث سناؤں. جیسے کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورج روز عرش کو سجدہ کرتا ہے رات کو, اور صبح آنے کی اجازت چاہتا ہے, اور پھر جب اجازت ملتی ہے تو وہ صبح طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں کیونکہ قیامت والے دن وہ اجازت نہیں ملے گی اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آئے واپس چلا جائے. تو we now know through science that there are 11 dimensions, and Ibn Kathir actually said that the sun is in the fourth heaven. Now you have to understand, science تو نہیں ابھی تک پہنچی. سائنس نے تو یہاں تک بتایا کہ ایک انوملی ہے سورج کے اور زمین کے بیچ میں, بہت بڑی انوملی یہ ہے کہ جو سورج کا پلازما ہے وہ کیسے اتنی سپیڈ سے پہنچ رہا ہے ہمارے تک. اس کا مطلب ہے کہ something else is going on. There is a portal between the sun and the planet Earth, which is between the overlapping of the magnetic field of the planet Earth and the sun. And that overlap creates a certain portal. Otherwise, physics کے law کے خلاف ہے بات کہ سن لائٹ تو اسی ٹائم پہ پہنچے, 8 منٹ لگتے ہیں نا یہاں پہ آنے میں. یہ پلازما کیسے پہنچ رہا ہے؟ پلازما تو it's a physical entity, اس کی تو speed of light نہیں ہے نا. So what they say is that it accumulates between the magnetic overlapping of the magnetic field of the Earth and the sun, and that overlapping creates a certain portal through which that plasma is traveling through time. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. یہ حدیث کے تھرو کیسے سمجھ آئی تھی مجھے, تو اس حدیث کے تھرو پتہ چلا تھا کہ ابھی آئی اس طرح کی کوئی انوملی, یا پھر اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا سب کو, اور پانی کے اندر ایک ایسی جو انوملی ہے وہ کہ سائنس کے چھکے چھوٹے ہیں ابھی تک کہ 4 ڈگری کے اوپر اچانک پانی فریز کانٹریکٹ ہونے کے بجائے ایکسپینڈ کیوں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو what kind of phenomena happens to the cells of the molecules of water, we know through the hadith. We know through the hadith
the earth is sitting on the hoof of the ox and the fish. یہ تو اب کہیں جا کے سائنس کو پتہ چلا کہ the constellations of Pisces and Taurus ہیں کیا اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہے ہمارا. how are we placed inside the. اب خود سوچیں جب صحابہ نے سنی تھی حدیث کہ زمین جو ہے وہ ایک hoof of the ox جو اور مچھلی کے اور اس گائے کی اور مچھلی کے hoof کے اوپر سیٹل ہوئی ہے. تو صحابہ نے تو نہیں پوچھا کہ یہ کیا مچھلی کہاں سے آئی, یا ہم مطلب سوچیں تو صحیح ایز اے سائنٹیفک برین وی نو تھرو دا سیٹلائٹس کی زمین تو کہیں نہیں کھڑی ہے نا. بٹ ناؤ وی نو کہ یہ صرف زمین کو کرے کے طور پہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں ہم زمین کو انٹائرٹی دیکھیں دا پلانٹ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پورا کا پورا سولر سسٹم, پھر اس کو اور ایکسپینڈ کریں تو کون کون سے ستاروں کی کانسٹلیشنز بنتی ہیں ہمارے جو ہماری گیلیکسی کے آس پاس. اٹ از سو امیزنگ کہ اس طرح کی حدیث مطلب میں شروع ہوں گا تو آدھا گھنٹہ اور لگ 10 گھنٹے اور لگ جائیں گے تو کام ہی ہے. ہم اس کے اوپر ہم اسپیسیفکلی سہیل بھائی اس ٹاپک پہ آپ مجھے آپ بلکہ میں کہتا ہوں لائیو مجھے ایک حدیث سنا دوں, جاتے حدیث سناؤں کیونکہ آڈینس کو پتہ ہونا چاہیے. میں بایولوجی کی حدیث سے ختم کرتا ہوں. ایک صحابی کو جب ایک ایسا مرض لگا کہ جس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اونٹنی کا پیشاب پیو. تو جا کے انہوں نے اونٹنی کا پیشاب پیا, ٹھیک ہو گئے. اب پورے کے پورے مسلمانوں کے جو اس وقت بچے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم بخاری شریف کو کیسے مانیں, اس میں اونٹنی کا پیشاب پینے کی حدیث ہے کہ یہ تو حرام تھا اونٹنی کا پیشاب, تو ایسی تو حدیث ہو نہیں سکتی, شریعت کے خلاف ہے. حالانکہ اب جا کے 1993 میں جب پریمیرن ڈرگ انٹروڈیوس ہوئی تھی, 2013 تک تو اب دنیا کی نمبر 1 ڈرگ تھی آرتھرائٹس کی, تو پریمیرن تو ہم لے لیتے ہیں سائنس کے تھرو. پریمیرن از دا ڈرگ وچ از میڈ آؤٹ آف دا پریگننٹ میئرز یورین. میئر ہوتا ہے فیمیل ہارس, تو پریگننٹ میئر کی جو یورین ہوتی ہے وہ آپ پلاتے ہیں اپنے ماں باپ کو آرتھرائٹس کے لیے. تب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس بیماری کا علاج اس کی یورین میں ہے, کیونکہ اس کی یورین میں ایسٹروجن کا جو کاؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ایسٹروجن چاہیے ہوتا ہے آرتھرائٹس کے لیے. تو this is something which was an anomaly of Islam for the confused Muslim. اور جو سمینا و عطانا کے مسلمان تھے انہوں نے جو حدیث پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لایا, اور آپ دیکھیں سائنس نے کیسے سجدہ کیا آ کے. تو پریمیرن ڈرگ جب گھوڑے کا پیشاب پلاتی ہے تب خیر ہوتی ہے ہمیں, کیا میڈیسن ہے میڈیکل کے لیے تو دوائی کے لیے تو شراب بھی حلال ہے, تب کہیں جا کے ان کو سینس کلیئر ہوتی ہے. جب ڈائریکٹ حدیث آ رہی تھی تو میں آپ کو مثال کے طور پہ حدیث اس لیے سنائیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ the anomalies of science are anomalies. There are no anomalies in our literature of the Quran and the Hadith. بس یہ چیک کر لیں کہ کوئی موضوع حدیث نہ ہو. بے شک جی, انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا, اور آصف باجوہ صاحب نے بھی آپ کو کہا جی تھینک یو ویری مچ فار ایکسپلیننگ. کافی لوگ اب آ رہے ہیں, بٹ اینی ویز جی جزاک اللہ خیر. سہیل بھائی میں اب آپ سے اجازت لوں گا, اور آپ سے میں لائیو جو ہے نا آپ کی اگلی ڈیٹ پوچھ رہا ہوں. اب ہم دوبارہ ٹاپک پہ اگلی ڈیٹ کب لیں گے آپ سے؟ میں آپ کو مطلع کروں گا ضرور انشاءاللہ. میں آپ کو رابطے میں رہتے ہیں. I'll tell you کیا سلاٹ بنتی ہے. اصل میں میٹنگ بالکل کیمرے کے اس وقت پیچھے بیٹھی ہوں, مسکرا رہی ہے کیونکہ ہماری جو ریکارڈنگ ہے وہ ابھی شروع ہونے والی ہے. تو ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. ہم ونس اے ویک ایٹ لیسٹ ونس اے ویک اگر آپ سے ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ رمضان میں لوگوں کو اور ہم ان چیزوں پہ اسپیسیفک بات کریں گے. تو میں آپ سے بہت زیادہ اجازت لیتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور انشاءاللہ قیامت والے دن ہمیں اکٹھے حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق دے, اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو آمین. تو اور آپ بھی ناظرین اپنا اور اپنے گرد و نواح پہ سب کا خیال رکھیے. جو ساحل بھائی کی ایک ایڈوائس تھی, I really second that, کہ یہ آپ کا اس وقت جنت کمانے کا ٹائم ہے. جائیں اور جا کر آپ بھی لوگوں کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے ہیلپ کریں, اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں ہم انشاءاللہ اپنی نیکیوں کو بڑھائیں تاکہ ہم بھی کچھ کرو نا. یہ میں اس کو یوں کہوں گا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.